صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسجد کے فضائل و اعمال کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا۔ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام اعمال کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، جیسے کہ ایمان کی دعوت، مغیبات کی مجلسیں، جماعت، فضائل کے حلقے، علم و ذکر، آنے والوں کی تعلیم و تربیت، عبادات اور مہمان نوازی۔ مسجد کے اعمال میں سے ایک عمل مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہے۔ مختلف علاقوں میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، تربت کے علاقے میں، تو ہمارے علاقے میں تو مسجدوں کو ذرا سا ٹائم گزرتا ہے، مسجد کا نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو تالے لگا دیے جاتے ہیں، چوری کا ڈر اور کئی مسائل۔ تربت میں ایک چیز مشاہدے میں آئی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو تالے نہیں لگاتے، 24 گھنٹے مسجدیں کھلی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری سب علاقوں کی مسجدیں، پوری دنیا کی مسجدیں ہر وقت آباد کھلی رہیں، اعمال کرنے والے بنے۔ اور وہاں پہ ایک بہت خوبصورت جو عمل میں نے دیکھا کہ جو بھی سائڈ سے کوئی مضافات سے کوئی بندہ آتا تھا، 1 2 4 5 جتنے بھی بندے ہوتے تھے، تو وہ لوگ پہچان لیتے تھے عشاء کی نماز میں، خصوصاً مغرب اور عشاء کی نماز میں۔ تو پہچاننے کے بعد پھر وہ 2 بندے ہیں تو 2 مقامی بندے جو ہیں وہ اپنا کھانا لے آتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بیٹھ کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور اس کے بعد 4 بندے ہیں تو 4 بندے، میرا مختلف بندے جو ہیں وہ 4 بندوں کا کھانا لے کے آتے تھے اور ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی جگہ دی جاتی تھی۔ تو یہ مسجد کی مہمان نوازی ہے کہ مسجد میں آنے والوں کا خیال کیا جائے اور ان کے مہمان نوازی کی جائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ قرآن پاک میں ذکر باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کا حال بیان فرمایا کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کسی قسم کی خرید غافل کرتی ہے اور نہ کسی قسم کی فروخت۔ وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل پلٹ جائیں گے اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عموماً یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ ہر مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً سیاست کی، کاروبار کی، تو دنیا کے کام اور دنیا کی باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور شور مچانا تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے کہیں بھی، اور اللہ کے گھر میں جا کے شور مچایا جائے، چاہے وہ انتظام کی شکل میں ہی ہو، بڑے اچھے سلیقے سے اور اچھے طریقے سے بھی یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے بزرگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بالکل آواز نہیں نکالتے، جا کے دور سے آواز دینے کی بجائے قریب جا کے اس بندے کو سمجھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام اس طرح کر لیا جائے۔ ہمیں مساجد کا جو ادب کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ اگر مسجد کو آباد کرنے کے لیے فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں تو جو چیزیں وہاں منع ہیں، شور کرنا اور دنیا کی باتیں کرنا، اس پہ سزا بھی ہے، غصہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچائے، ہمیں رحمت نازل فرمائے ہم سب پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح اور شام مسجد جانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ کی اور اس کی کریم ذات کی اور اس کی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے، مجھ سے یہ شخص پورے دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے بکریوں کے بھیڑیے کی طرح، کہ وہ ہر ایسی بکری کو پکڑ لیتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو، الگ تھلگ ہو، اس لیے گھاٹیوں میں ٹولیاں بن کر ٹھہرنے سے بچو، اجتماعیت کو، عام لوگوں میں رہنے کو اور مسجد کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آنے والا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ مساجد کو ٹھکانہ بنا لینے سے مراد مساجد سے خصوصی تعلق اور مساجد میں کثرت سے آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کے لیے کچھ کھونٹے ہیں، یعنی جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے، کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے، یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب پہ بھی ہمارے ہر معاملے میں اللہ رب العزت رحمت والا معاملہ فرمائے، غضب سے بچائیں، اور ہمارے دلوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو مسجدوں میں سکون عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا، اور اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا، میں نے اسے جنت میں دیکھا، اس لیے کہ وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔